ایک خوبصورت لڑکی پر بوڑھے گاؤں کے سربراہ کی نظر پڑ گئی۔ گھر واپسی کے راستے میں ایک طاقتور آدمی نے زبردستی اسے گھسیٹ کر ایک ویران صحن میں لے گیا جہاں بدصورت بوڑھا سربراہ پہلے ہی منتظر تھا۔ انا فوراً سمجھ گئی کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے، مگر چونکہ وہ بوڑھا تھا اس لیے اسے سنجیدگی سے نہیں لیا اور تنبیہ کی کہ اس عمر میں ایسی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں نہ سوچے۔ بوڑھے نے ٹیڑھی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ وہ سب کر سکتا ہے۔ وہ فوراً زبردستی کرنے آگے بڑھا مگر انا کمزور نہیں تھی۔ انا نے بوڑھے کے نچلے حصے پر بھرپور وار کیا اور زور سے دھکا دیا۔ بوڑھا گرتے ہوئے چھت کو سہارا دینے والے ڈھانچے سے ٹکرا گیا اور پھر ایک المناک حادثہ ہو گیا۔ غلطی سے قتل ہو جانے کے بعد انا کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے پولیس کو خبر نہ دی کیونکہ گاؤں کے سربراہ کا بیٹا علاقے کا گنڈا تھا اور پولیس بھی انہی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ انا روتی ہوئی گھر پہنچی اور ماں کو سب بتا دیا۔ ماں کی دنیا جیسے ٹوٹ گئی۔ بھارت کے اس معاشرے میں وہ بیٹی کے خوفناک انجام کو دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے فوراً بیٹی کو لے کر فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ ادھر بوڑھے سربراہ کو اسپتال پہنچایا جا چکا تھا اور گنڈے بیٹے کو فوراً خبر مل گئی۔ اس نے نہ صرف انا کے قتل کو حکم دیا بلکہ اس کی ماں کو بھی مارنے کا اعلان کر دیا۔ غریب لوگ جب شکار بن جائے تو بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ ماں بیٹی نے جان بچانے کے لیے بھاگنا ہی واحد حل سمجھا۔ ایک دن کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد ماں انا کو انسانی اسمگلر جوڈی کے پاس لے گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگوں کو ممبئی کے ریڈ لائٹ ایریا میں بیچتا ہے، مگر جان بچانے کے لیے اس نے پھر بھی اس سے انا کو لے جانے کی منت کی۔ جوڈی بیوقوف نہیں تھا۔ انا کی گرفتاری کی خبر ہر طرف پھیل چکی تھی، اس لیے وہ اس جان لیوا جھنجٹ میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ ماں نے بیٹی کی خوبصورتی کا سہارا لیا اور کہا کہ وہ ممبئی میں سونے کی کان ثابت ہوگی، مگر جوڈی نہ مانا۔ آخرکار ماں نے اپنی ساری جمع پونجی نکال دی، تب جا کر جوڈی راضی ہوا۔ یہ ماں کے بس میں یہی تھا، کم از کم انا کی جان وقتی طور پر بچ گئی، مگر ممبئی اس سے بھی زیادہ خوفناک جگہ تھی، ایسی جہاں انسانوں کو ہڈیوں سمیت چبا لیا جاتا ہے۔ جانور تھک جائے تو مالک انہیں آرام دے دیتے ہیں، مگر وہاں عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جاتا ہے۔ ایک رات میں درجنوں گاہکوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انا بھی جلد انہی میں شامل ہونے والی تھی۔ ایک ٹرک بھر کر لڑکیوں کو جہنم کی طرف لے جا رہی تھی۔ انا والی گاڑی میں 40 لڑکیاں تھیں۔ گنتی کے دوران ایک اور ٹرک بھی وہاں پہنچا۔ دوسرا اسمگلر اور جوڈی ملتے ہی آپس میں الجھ پڑے۔ معلوم ہوا کہ ان کے سردار بھائی ہیں اور ان کا باپ بڑا سرغنہ اسی رات ممبئی آنے والا ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان اقتدار کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جب لڑکیوں کو کمروں میں بھیجا گیا تو ہوشیار انا چپکے سے بیت الخلاء کی طرف گئی، شاید بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے، مگر یہاں ہر مرحلہ سخت نگرانی میں تھا۔ چونکہ انا پیسے دے کر یہاں آئی تھی اس لیے وہ نسبتاً ہوشیار تھی۔ سفید ٹوپی والا آدمی ایک اچھا شخص نکلا۔ اس نے جھوٹ کہا کہ وہ انا کو جانتے اور جو معاملہ ٹل گیا۔ کھانا بانٹتے وقت بھی وہ اس کا خاص خیال رکھتا رہا۔ اس کی نظروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انا کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے۔ اسی دوران ایک موٹی سونے کی چین والا آدمی اندر آیا۔ وہ جوڈی کا بڑا بھائی اولا تھا۔ کھانا چکھنے کے بعد اس نے بدتمیزی شروع کر دی۔ جوڈی نے فوراً اپنی کامیابی متعارف کرائی اور کہا کہ آج کی نیلامی میں وہ اچھا دام پائے گا اور اپنے بھائی راوا کو شکست دے گا۔ راوا اس کا سگا بھائی تھا۔ آج جس کے پاس لڑکیوں کی نیلامی سے زیادہ رقم آئے گی وہی باپ کا جانشین بنے گا۔ انا کی ایک بے دھیانی میں کی گئی ہنسی اس کے لیے مصیبت بن گئی۔ تنگ دل جوڈی نے اسے دل میں رکھ لیا۔ نیلامی کی تیاری کے دوران لڑکیوں کو سجایا سنوارا گیا۔ جوڈی نے انا کو مارا، اس کی تذلیل کی اور اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اگر نیلامی میں پیش نہ ہو پاتی تو انا کا انجام اور بھی بدتر ہوتا۔ خوش قسمتی سے سفید ٹوپی والے نے اسے دیکھ لیا۔ انا نے ہوشیاری سے بہانہ بنایا کہ وہ سو گئی تھی اور جلدی سے باہر نکل آئی۔ سب لوگ نیلامی میں مصروف تھے اس لیے کسی نے اس پر توجہ نہ دی۔ اسے خود کو تیار کرنے کا موقع مل گیا۔ زیورات اور میک اپ دیکھ کر اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ تیار ہو کر وہ اعتماد کے ساتھ آگے بڑھی، مگر صرف کھڑکی سے اندر کا منظر دیکھ سکی۔ اس کی نظر ایک باوقار عورت پر پڑی اور اس نے دعا کی کہ وہ اسے لے جائے، مگر اسے بتایا گیا کہ وہ گنگو بائی ہے، ممبئی کی ریڈ لائن ایریا کی ملکہ۔ اسی وقت اصل سرغنہ کاڈی پہنچا۔ اس کے پیچھے اس کے دونوں بیٹے تھے۔ سب احترام میں کھڑے ہو گئے سوائے گنگو بائی کے۔ اس سے اس کے رتبے کا اندازہ ہو گیا۔ کاڈی نے بھی اسے آگے بٹھایا۔ پھر نیلامی شروع ہوئی۔ دونوں بھائیوں کی لڑکیاں اسٹیج پر کھڑی کی گئی۔ بولیاں لگنے لگی۔ خوبصورت لڑکیوں کے اچھے دام لگے اور کم صورت والیوں کا کم۔ مقابلہ سخت تھا۔ انا بھی خواب دیکھنے لگی کہ شاید وہ سب سے آگے نکل جائے، مگر نیلامی کے اختتام تک اسے موقع نہ ملا۔ راوا آگے تھا مگر اولا نے کہا اس کا اصل پتہ ابھی آنا باقی ہے۔ انا کو یاد آیا کہ ایک چھوٹی لڑکی اس کے پیچھے چھپی رہتی تھی، شاید وہی اولا کا آخری پتہ تھی۔ راوا نے بھی چال چلی اور ایک پرانی لڑکی کو دوبارہ پیش کیا۔ جب راز کھلا تو دونوں بھائیوں میں شدید جھگڑا ہوا۔ باپ غصے سے پاگل ہو گیا۔ سچ سامنے آیا تو اس نے اولا کو حکم دیا کہ اپنا پتہ لائے۔ اسی لمحے انا اسٹیج پر چڑھ گئی اور خود کو پتہ کہہ دیا۔ سب حیران رہ گئے مگر اسے حقیر سمجھ کر نیچے اتار دیا گیا۔ آخرکار راوا کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ ادھر اولا کا اصل پتہ قتل کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور ادھر انا نے موقع پا کر اسمگلوں کے اڈے سے فرار حاصل کر لیا۔ تنہا انا نے سڑکوں پر ایک ہم وطن عورت کے بارے میں پوچھ گچھ کی، مگر خبر ملی کہ وہ لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے۔ انا نے ہمت نہ ہاری، خود کو سنبھالا اور فیصلہ کیا کہ پہلے اپنا گزارا خود کرے گی۔